بلیف سسٹم ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ کیا سوچتا ہے، کہ اس کی کیا سوچ ہے. اب میں 1 to 1 اگر کروں تو آپ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈیفینیشن فیمنزم کی بتائیں گے. آپ کو ہوگی کہ میرے خیال میں میم ان کے ہیلتھ کے بارے میں جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے بڑی، ہیلتھ کا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ اسٹرانگلی کس چیز کے بارے میں فیل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دم یہ بھی کہیں میڈم نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ بیہیویئر ہے لوگوں کا ٹھیک عورتوں کے ساتھ، نہ یہ ہے نہ یہ سب ٹھیک ہو جانا چاہیے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے نا تو شاید بہت بڑا چینج آ جائے گا. سوچ کی آزادی، ایکشن نہیں ہو رہا، صرف سوچ کی آزادی ہو جائے تو کتنا آپ لوگ فری فیل کرتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھا ہوا، یہ نہیں دیکھ رہا اندر آپ کے کیا ہے، لیکن واٹ یو وانٹ ٹو فیل، واٹ یو وانٹ ٹو ایکسپریس، ہاؤ یو وانٹ ٹو تھنک ایون وداؤٹ ٹیلنگ اینی بڈی. جیسے ابھی مجھے کسی نے آپ لوگوں نے نہیں بھی بتایا، لیکن اگر آپ اپنے خواب میں اپنی سوچ میں بھی آزاد ہیں تو ایک بلیف ہے نا کہ یہ. تو اسی طرح سے جو ایکٹیو سوچ ہے آپ کی، جو آپ کی بلیف ہے، اور جیسے آپ 4 بچوں نے یہ کہا کہ اٹ از این اویئرنیس آف ویمنس واٹ ایور، جیسے بھی آپ نے ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے، وہ بچے نے ریسرچ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو اگر آپ اور دیکھیں فیمنزم جو ہے یا فیمنسٹ جو ہے وہ صرف عورتیں نہیں ہوتی، بہت سارے مرد ہیں جو بہت اسٹرانگلی یہ فیل کرتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے. مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویمن رائٹس، سو آئی ول اسٹک ٹو فیمنزم اینڈ ویمن رائٹس. تو جو فیمنسٹ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، آئی ہوپ آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں بہت سارے عورتوں کے اور بہت سارے مردوں کے نام دیکھے ہوں گے اگر آپ نے غور سے پڑھا ہے. تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان جنرل وی سی ویمن لیو اے اپریسڈ لائف. اینڈ وی آر ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان ون وے اور دا ادر women live oppressed life. There are different philosophies. جو میں کسی اور کانٹیکسٹ میں پڑھ رہی تھی تو وہ جو آج کل کے ینگر لاٹ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ویمن موومنٹ 1 سینچری پیچھے جو ریکارڈڈ ہے، جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، جس میں فرسٹ ویو فیمنزم ہے، سیکنڈ ویو فیمنزم ہے، تھرڈ پوسٹ اسٹرکچرلزم، ان میں سے کچھ چیزوں پہ بہت آپ کو اچھے اچھے لوگ لیکچرز دیں گے آ کے. تو ہاں وہ اپریشن کہیں نہ کہیں کم ہوئی ہے، کسی نہ کسی طبقے کے لیے، کسی نہ کسی فرد کے لیے تھوڑی سی کم ہوئی ہے، بٹ اوور آل وی سی دیٹ اٹ از oppression، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے وی آلسو سی دیٹ ان آر سوسائٹی، جو میرا لیکچر تھا پچھلے کلاس کے لیے کوئی کسی کانٹیکسٹ میں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ فری بورن ہوئے ہیں، آل مین، چاہے وہ جنگل میں بھی پیدا ہو، وہ فری بورن ہے. اور عورت جو ہے شی از ناٹ فری، شی ہیز ٹو ابائڈ بائی سرٹن رولز ریگولیشنز. تو کلچر، جس کلچر میں بھی ہم چاہے افریقہ میں رہ رہے ہیں چاہے کدھر بھی رہ رہے ہیں، تو کلچر تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے نا. لیکن کلچرز میں ڈومینیشن جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ڈومینیشن اس پہ مرد کی ہے اور وہ ڈیفائن کرتا ہے، یا پاورفل عورت کی بھی ہے. جب عورت کو پاور مل جاتی ہے نا تو وہ بھی ڈومینیٹنگ ہوتی ہے. میرے گھر جو مائی کام کرنے آتی ہے اس کے اوپر میں اپنی پاور چلاتی ہوں، نہیں اتنے پیسے نہیں دینے تمہیں، ایسے کرو صاف، ایسے کرو صاف. مطلب وہ بھی میری طرح کی عورت ہے. تو میں یہاں پہ تو بڑا لیکچر دے رہی ہوں، فیمنزم، آپریشن، فلان. تو اپنے نوکر کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ہم،
تو میں یہ کہہ رہی ہوں پاور کی بات کر رہی ہوں. تو میں یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے, جس کے پاس بھی پاور آ جاتی ہے وہ زیادتی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو لیکن ہم یہاں پہ فیمنزم کی بات کر رہے ہیں, اس لیے میں تو اپریشن کی بات ہے, سبارڈینیشن کی بات ہے. ایز اے ویمن آر بورن سبارڈینیٹڈ. میں جب اسلام کو پڑھتی ہوں تو جہاں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے, کہیں لکھا ہے کہ عورت ہے اور وہ مرد ہے؟ اشرف المخلوقات انسان کے لیے استعمال ہوا ہے, کہیں ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ یہ عورت کے لیے یا یہ مرد کے لیے. تو جب اشرف المخلوقات ہیں تو ہم دونوں ایکول ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دا ریلیجیس ڈبیٹ لائک دیٹ, لیکن میں اشرف المخلوقات کی بات کر رہی ہوں. مگر ہماری سوسائٹیز میں سبارڈینیشن ہے, اور کوئی بھی ریلیجن ہے اس میں ہے. یہ اب اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ جو ریلیجنز ہیں ان میں زیادہ سبارڈینیشن ہے, جہاں پہ زیادہ ریلیجس بلیوز. اینڈ دین ویمن آر مارجنلائزڈ. ایک لمٹ تک آپ کو بولنے دیا جاتا ہے, کچھ آپ کا سفیر ہوتا ہے, چلنے پھرنے کی آزادی ہے, یہ ہے یہ, لیکن پھر ایسے رسی واپس آتی ہے کہ نہیں بس اس سے آگے نہیں. میٹرک پڑھ لی ہے بیٹے بس, دادا ابو کہہ رہے ہیں نہیں, ابو کہہ رہے ہیں نہیں, ایسے ہوتا ہے نا. تو لمیٹڈ ہے, یا میں نے جاب کرنی ہے, یا میں کراچی جا رہی ہوں جاب کرنے, یا میں یہ کرنا ہے, یا میں نے وہ کرنا ہے. تو وہ دیر آر لمیٹیشنز ٹو آل دیٹ, یو نو. میں چند لفظوں میں ایکسپلین کر رہی ہوں. یو کین ریلیٹ ٹو یور لائفس, پلیز ریلیٹ ٹو یور لائفس, ریلیٹ ٹو پیپل اراؤنڈ یو, کہ کس طرح کی یہ وہ جو ہے اسٹریچ کیا جاتا ہے, کس طرح سے ہے. اور اس کے ریزنز ہیں, وہ جب میں پیٹریارکی پڑھاؤں گی تو اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس کے ریزنز ہیں. پھر ڈسکریمنیٹ ہوتا ہے, دیکھیں نا, کھانے پینے میں, پڑھائی میں بیٹے کو پریفرنس دیں گے, اس طرح کی چیزیں. بہت سارے گھر ہیں جس میں ایسے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں, بٹ اسٹل دیر از اے ڈفرینس, ٹھیک ہے. اور جو ایکسپلائٹیشن ہے سوسائٹی میں, وہ آپ کو پتہ ہے کس قسم کی ہے. ہر سوسائٹی میں, پاکستان کے ہر ریجن میں, انڈونیشیا میں, امریکہ میں, کچھ بھی کر لیں, ہیلری کلنٹن پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. جتنے خلاف امریکن ہیں کہ عورت کیسے بن سکتی ہے, آپ اور میں نہیں ہیں. ہم نے تو بے نظیر کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, بہت مولویوں نے بولا عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. فاطمہ جناح کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, جب ضرورت پڑی تو ایوب خان نے کہا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا, کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت. مولوی بھی سارے اکٹھے ہو گئے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ دا سوسائٹی, ہاؤ سوسائٹی ٹرانسلیٹس اینڈ ری ٹرانسلیٹس تھنگس فار دیئر اون پرپزز. تو ایکسپلائٹیشن سوسائٹی میں. اور پھر گھروں میں جو ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے اپنے اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ابھی آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے, جیسے پچھلی دفعہ ایک لڑکی نے آ کے کہا کہ میرے گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا ہسبینڈ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا یہ بھی نہیں ہے, میرا یہ بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلمس ہوتے ہیں. ہم دو انسان ہیں, ہم لوگ ہیں. تو دو خواتین میں فرینڈز میں لڑائی ہو سکتی ہے, تو یا ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. اینڈ ایز انڈیویجولس بوتھ آف اس آر امپورٹنٹ. تو ایک کمپیٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ تو ہونا چاہیے نا, لیکن ہمارے ہاں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. اسلام کہتا ہے کہ جو ریلیشن شپس ہیں اس میں کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, ایکویلٹی کی بات نہیں ہے. اینڈ آئی ایگری ود دیٹ. کمپیٹیبلٹی دیکھیں, کبھی میں کسی چیز میں اچھی ہوں, آپ میتھس میں اچھی ہو سکتی ہیں, آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کسی اور چیز میں اچھے ہو سکتے ہیں. ہم دو لوگ مل کے اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ وہ کر رہے ہیں نا. اسی طرح سے جو دنیا میں ڈفرینٹ رولز ہیں اس میں بھی آپ دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو بی کمپیٹیبل فار دیٹ. لیکن جو فیملیز میں ہوتا ہے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ, بٹ یو گائز نو. اسی طرح سے اب جب آپ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ چیزیں ہیں سوسائٹی میں, تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی کوشش کرنی ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی. کیونکہ جب آپ اویئر ہو گئے ہیں, چاہے وہ اپنی لائف کے لیے کوئی تھوڑی بہت چینج کر لیں, کیونکہ جب آپ کی لائف میں تھوڑی بہت چینج آئے گی کوشش سے, پڑھائی سے, اس اچھی لرننگ سے, اس کمپیٹیبل ایٹیچیوڈ سے, تو وہ ایک وشیس سائیکل ہے جو پورے اس پہ اس کا اثر ہوگا, چاہے وہ فیملی ہے, چاہے وہ ورک انوائرمنٹ ہے, یا جو بھی ہے. تو
پھر ہم لوگوں کو ایک کانشیس ایفرٹ کرنا چاہیے ٹو چینج واٹ از رانگ ان دا سوسائٹی. اب آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ریفرنس دیا کہ ویمن موومنٹس، اور یہ صرف کوئی امریکہ، یو کے، فرانس میں نہیں تھیں. جب میں اسلامک فیمنزم آپ کو پڑھاؤں گی تو ایک میرا لیکچر عاطفہ جی نے مجھے کہا ہے کہ وہ تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ وی ہیو کانٹیکسٹ ان مسلم ورلڈ آلسو، دے ور آلسو فائٹنگ فار دیئر رائٹس. حضرت عائشہ کیا کرتی تھیں؟ شی واز دا موسٹ آؤٹ اسپوکن پرسن. ایون ہولی پروفٹ سے وہ کہتی تھی یہ ایسے اور ایسے نہیں اور ایسے نہیں اور ایسے نہیں. تو یہ نہیں کہ بھئی عورت بات نہیں کر سکتی، اس وقت سے جو ہمارے 1400 سال پہلے ہمارے اسلام نے جو ہمیں رائٹس دیے تو اس میں مسلمان عورتوں کو رائٹس تھے. آئی ہیو گاٹ ایویڈنسز ان مائی ریڈنگز جہاں پہ عورتیں پتہ نہیں کس سینچری میں اپنی ڈائیورس کی بات کرتی تھی کہ آئی ایم ناٹ ہیپی. ایون آپ کو پتہ ہے کہ ہولی پروفٹ کے زمانے میں بھی عورتوں نے آ کے اس طرح سے باتیں کی اور سارا. تو مطلب کہنے کی یہ بات ہے کہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ دس ہارڈ اینڈ فاسٹ کی بات نہیں ہے. وی آر ٹو ہیومن بینگس. 50% آف دا پاپولیشن ان دا ورلڈ آر ویمن اینڈ 50 راؤنڈ اباؤٹ اینڈ 50 آر مین. So we need to have that balance in our lives, and if the balance is not there, we need to improve our lives. So یہ ساری چیزیں جو میں نے آپریشن، سبارڈینیشن اور وہ ساری چیزیں آپ سے بیان کیں، اگر ہم اس سے کانشیس ہو جاتے ہیں، اور آپ اور میں بہت دفعہ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن بہت سی عورتیں اپنے آپ کو ایسے کر کے سلا دیتی ہیں کہ نہیں سوچو، ایسے ہو نہیں سکتا، میں آزاد نہیں ہو سکتی، میں اس چین میں ہوں. اور وہ جو سوچ کی چین ہے، پھر یو کی ناٹ ایکٹ آلسو. تو پہلے تو ادھر چینج آنا چاہیے نا، تو پھر آپ ایکٹ کر سکتے ہیں. اف یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، تھنک اباؤٹ دا چینج آلسو. اب آپ میں سے بہت لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ کیسی بات کر رہی ہیں میم کہ چینج ہو ہی نہیں سکتا میرے گھر میں، میری سوسائٹی میں اتنے باعث ہیں، میم کو نہیں پتہ کہ اخباروں میں کیا آ رہا ہے، ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے، اتنا وائلنس ہے، یہ ہے ساری چیزیں ہیں. بٹ اسٹل وی نیڈ ٹو اسٹرگل، بٹ اسٹل وی نیڈ ٹو امپروو. آج ہو سکتا ہے آپ کی اس اسٹرگل میں آپ کو تو ڈائریکٹلی کوئی بہت فائدہ نہ ہو، لیکن اگلی جنریشنز کو ہوگا. آج یہ جو اتنی لڑکیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پچھلے 80 سال جو عورتوں نے اسٹرگل کی ہے، جو مردوں نے اسٹرگل کی ہے، اس کا رزلٹ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز بہت مطلب اب انرولمنٹ پنجاب یونیورسٹی کی مجھے یاد ہے، مجاہد صاحب ایک دفعہ میں گئی 1-2 سال پہلے، تو مجھے کہنے لگے 67% تو جو ہیں یہاں پہ لڑکیاں ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. اینڈ سیم از فار موسٹ آف دا انسٹیٹیوشنز. ریزلٹس آپ کے سامنے کتنے اچھا، دے آر کیپیبل. وائی کانٹ وی لیٹ دیم فلائی اینڈ بی گڈ ان دیئر واٹ ایور ایریاز دے آر. وہ جیسے یہ کہتی ہے ملالہ کہتی ہے نا کہ میرے والد جو ہیں پوٹینشلز تو سب میں ہوتے ہیں، لیکن میں وہ بیٹی ہوں جس کے والد نے اس کو فلائی کرنے کی اجازت دی. تو ایکسٹریم پہ پہنچ گئی نا. پولیٹیکل ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتی، لیکن شی ہیز براٹ گڈ نیم ٹو پاکستان، شی کین برنگ منی ٹو پاکستان. وہ اور بات ہے کہ ہم اتنے باعث ہوئے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے سلوک عبدالسلام کے ساتھ کیا تھا، دیکھیں انہوں نے ایوارڈ لے لیا، وہ آپ اپنے ملک میں نہیں آ سکے. آئی ریممبر اس کے بعد شاید 2 دفعہ آئے. ایک دفعہ قائد اعظم یونیورسٹی کی انوگریشن میں آئے تھے، تو اس میں بھی انہوں نے صرف 60 بچے بلائے تھے اور ان کو ڈگریاں دلوائی تھیں. اور اس کے بعد اینڈ ہی واز ان اٹلی. انہوں نے جتنا کام، جتنی ریسرچ کی ہے وہ اٹلی میں بیٹھ کے کی ہے، اور ادھر ہی ان کا جست خاکی جس کو کہتے ہیں وہ بھی یہاں نہیں آ سکا. تو ہمیں اس طرح کا باعث وہ نہیں ہونا چاہیے. اور تو جو کانشیس ایکشن ہے بائی مین اینڈ ویمن ٹو چینج ویمن سچویشن از ویری امپورٹنٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک NGO جوائن کریں، ٹھیک ہے نا. آپ گھر میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو اگر یہی ڈفرینس سمجھا دیں کہ بیٹے دیر آر نو ٹپیکل اسٹیریوٹائپس، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو آج بھی اس کو وہ دلہن کا خواب دکھاتے ہیں، اور جب آپ وہ خواب دکھاتے ہیں تو آپ اس کے سارے پر ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہوتے ہیں. لائف از ناٹ جسٹ ٹو گیٹ میرڈ، اینڈ سیم از فار بوائز.
اور بوائز کے بھی آپ پر کسی طرح سے کاٹتے ہی ہیں کہ تو نے بیٹا کما کے لانا ہے، تو نے کما کے لانا ہے، تو نے کما کے لانا ہے. اور جب وہ سکسیزفل نہیں ہوتا تو ان بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ نے اور میں نے سوسائٹی میں دیکھا ہوا ہے. سو اگر وہ ایک ماں، ایک باپ، میرے یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر اپنے صرف ایک گھر میں ایک چینج انوائرمنٹ لا سکتے ہیں، اگر یہ ڈیفیکلٹ ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسے اور میرے جیسے ماں باپ جو ہیں وہ گھر میں کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں اور اسکول کچھ اور بول رہا ہوتا ہے، فرینڈس کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، اور بچے آ کے کہتے ہیں ماما یو ڈونٹ نو، یو آر سیئنگ واٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، گرلز آر گرلز اینڈ بوائز آر بوائز. میرے بیٹے تو یہی آ کے بولتے ہیں ماما نہیں آپ ڈفرینس نہیں کرتی، بٹ آئی نو گرلز آر سیکریٹو، گرلز لائک پنک، گرلز لائک ریڈ، گرلز آر دس، گرلز آر دیٹ. تو بڑا مشکل ہے یہ سب چیزیں کرنا، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان اسٹیریوٹائپ سے ان کو نکالیں، ان کو بتائیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم کو ساتھ گرو کرنا ہے. اور جب ہم کو ساتھ کسی بھی انوائرمنٹ میں جب گرو کرنا ہے تو پازیٹیو انوائرمنٹ میں گرو کرنا ہے. ہم جتنے نیگیٹو ہوں گے اتنا ہی، دیکھیں زندگی میں آپ پاکستان میں دیکھیں جہاں جہاں نیگیٹیوٹیز ہیں انوائرمنٹ میں، جس وجہ سے ہیں، وہ تنگیاں ہیں نا زندگی میں. آپ اور میں کتنا ڈرتے ہیں. میں ڈرتی ہوں اس سڑک پہ جاتے وقت کہ جب باہر کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کوئی میڈم ہے تو سیٹی بھی آئے گی، ریمارک بھی آئے گا، کوئی ہاتھ بھی لگا جائے گا، کوئی کیا کر جائے گا، تو ڈرتے ہیں. دیکھیں، اور میں کہتی ہوں کہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان، میری ریسرچ پردے کے اوپر ہے PhD کی، اور جو سورہ احزاب میں جو پردے کا کانسیپٹ ہے، میں کہتی ہوں کم از کم وہ پاکستان میں تو نہیں لگتا نا، کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ہپوکریٹس ہیں ان سے پردہ کرنا ہے. انہوں نے ہولی پرافٹ کو کہا تو اپنی بیویوں کو بولو کہ وہ پردہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی بھئی بہت عزت والی خواتین ہیں. دس واز دا وے دیٹ سیڈ. تو جب ہم تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہیں، یہاں تو کوئی ہپوکریٹ نہیں ہونا چاہیے نا، سب مسلمان ہیں نا. وہ تو بیچارے 1.2% ہیں، جو 2% ہیں ہندو اور سکھ، اور بیچارے وہ تو اپنی اپنی جگہوں میں، ان کی بھی بیویاں جو راجپوت ہیں، سکھ، ہندو، وہ تو ایسے ایسے کر کے رہتی ہیں نا، ان کی اپنی ریسٹرکشنز ہیں. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس میں جتنی آپ تنگیاں کریں گے تو آپ ایک دوسرے کے لیے تنگیاں کریں گے. آج آپ کسی کی بیٹی پہ سیٹی بجائیں گے، کل آپ کی بیٹی کی پہ سیٹی بجے گی. تو چینج لانا ہے کہ نہیں لانا؟ چینج لانا ہے. اور میرے بیٹوں کو بھی چینج لانا ہے اور میری بیٹیوں کو بھی کانفیڈنٹ ہونا ہے. اب میٹرو بس تو انہوں نے بنا دی، اس کے پولیٹیکل بڑے بڑے باتیں ہیں، لیکن میں کہتی ہوں شاید میری بیٹیاں سکون سے اپنی جابز، اپنی یونیورسٹی، اپنے کالج جاتی ہیں. خاص جو روٹ ہے، خاص روٹ پہ بنا ہے نا، کیونکہ بہت مشکل ہے باہر نکلنا. ادھر 2 بچیوں کی امیاں بیٹھی ہیں باہر دھوپ میں بینچ پہ، ان کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ اندر آ کے بیٹھیں. اب وہ بچی تو پڑھ رہی ہے یہاں پہ، تو ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ چوکی داری کر رہی ہے نا. کیوں چوکی داری کر رہی ہے؟ یہ بھائی ہیں ان کے، یہ سب مرد ہمارے بھائی ہیں، یا بھائی نہیں بھی ہیں تو دے نیڈ ٹو ریسپیکٹ آل آف اس. ہمیں خوف میں نہیں ہونا چاہیے. تو وی نیڈ ٹو چینج ہے، ہم سب کو چینج ہونا ہے نا. تو دس از بیسیکلی واٹ از فیمنزم. اور یہ آپ کی اور میری زندگیاں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، کوئی خاص باتیں نہیں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی خوف کرنے کی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ کیا پڑھانے لگی ہیں، کیا بولنے لگی ہیں. دس از یور اینڈ مائی لائف، آل گرلز، می، آل بوائز. آپ کی اور میری زندگی ہے. مجھے پتہ ہے ان میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی امی صبح اس کی ہسپتال جانا چاہتی ہے، یا اسکول ٹیچر ہے پڑھانے جانا چاہتی ہے، یا بہن جا رہی ہے، یا کوئی بھی، یہ سکون میں رہنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی نوکری پہ سکون سے جائیں. گھر میں اگر ہیں تو سکون سے رہیں کہ وہ واپس سکون سے آ جائیں گی واپس. بٹ وی آر افریڈ، وی آر اسکیئرڈ، بیکاز دس از واٹ آور سوسائٹی ڈز ود اس. تو ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے اور کیسے بہتر کرنا ہے. دس از یور اینڈ مائی فیمنزم. اپنی فیمنزم سمجھ آ رہی ہے؟ تو
تو آواز ابھی وہ چیز آن ہوئے گا تو پھر آ جائے گا. تو یہ آپ کی اور میری فیمنزم ہے کہ نہیں ہے؟ بوائز کین یو ریلیٹ ود اٹ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ کین یو ریلیٹ ود اٹ؟ ہیں؟ نو؟ یس؟ لڑکوں سے میں پوچھ رہی ہوں. مطلب خواتین تو شاید ریلیٹ کر سکتی ہیں, آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ بہتر انوائرمنٹ ہو آپ کی بہنوں کے لیے, آپ کی والدہ کے لیے, اور وہ آپ کی بھی انوائرمنٹ ہے نا, اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر بھی تو پڑ رہا ہے نا, کہ آپ سکون میں ہیں کہ میری بہن اسلامک یونیورسٹی گئی ہے یا فلانے ڈگری کالج پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے, وہ سکون میں ہوگی, نہ کہ آپ یہاں سے اسکوٹر چلائیں گے اور بھاگیں گے اور اس کو لینے کے لیے چل پڑیں گے, ہے نا, کہ میں پروٹیکٹ کر لوں, میں دیکھ لوں کہ میری بہن پروٹیکٹڈ ہے, دوسرے کی ہے یا نہیں ہے, میری پروٹیکٹڈ رہے. یہ یاد رکھیں, یہ پلیز یاد رکھیں بات, کہ جتنی رسپیکٹ آپ اپنے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں اتنی رسپیکٹ دوسرے کو بھی دیں, ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ آج جو سلوک جس کے ساتھ کرو گے کل تمہارے کے اوپر وہ واپس آئے گا. تو اس لیے یہ خیال کرنے کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارتے ہیں. سو جو فیمنزم ہے وہ بیسیکلی رائٹس کی بات ہے, پاور کی بات ہے, اپرچونٹیز کی بات ہے, اپرچونٹیز نہیں ہیں, ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل سٹرکچرز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے, سوشل چینج کی بات ہے, لیگل چینج کی بات ہے, لیگل رائٹس کی بات ہے, پولیٹیکل رائٹس کی بات ہے بیکاز اٹ از پولیٹیکل اسٹرگل آلسو, اور اکنامک رائٹس کی بھی بات ہے. یہ 4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فیمنزم. اب اس کو ہم اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ فیمنزم از اے بلیف دیٹ ویمن یونیورسلی فیس سم فارم آف اپریشن اور ایکسپلائٹیشن, جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی. فیمنزم از اے سوشل موومنٹ ٹو چینج دی پوزیشن آف ویمن. تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سڑکوں میں ایک موومنٹ چلانی ہے, سب نے گھروں سے نکل جانا ہے اور ابھی ادھر سے ہا کرتے ہوئے نکلنا ہے. نو, ایک انڈیویجول کا بھی سوچ جو ہے, آپ میں سے کسی کی بھی, ایک انڈیویجول کی بھی جو سوچ ہے وہ ایک موومنٹ ہے. آپ ایک مشن کر لیتے ہیں نا, آپ گھروں میں مشن بناتے ہیں نا کہ میں نے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے, میرے پہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, میں نے اپنی بیٹی کو ضرور پڑھانا ہے, میں نہیں پڑھی ہوئی تھی, میرے ہسبینڈ کا یہ ہو گیا, ان کی جاب ختم ہو گئی یا فلاں ہو گیا, میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہوں, جس نے کرنا ہے وہ کرتا ہے, جس نے کرنا ہے وہ کرتا ہے. عیدی وہ کہتا ہے میں پتہ نہیں کتنے سال کا تھا تو میں قائد اعظم کا مزار جو بڑا نہیں ہے, بڑا ہے بہت, چھوٹا سا اس میں جگہ تھی, کہتا ہے میں وہاں پہ پیسے جمع کرتا تھا اور مانگتا تھا ٹو ہیلپ دا پیپل جن کو وہ جانتا تھا کہ وہ غریب ہیں. تو مشن موومنٹ سٹارٹ ہو گئی نا, اب آپ کے سامنے وہ موومنٹ ہے, ایک انسان کی موومنٹ, ایک غریب آدمی کی موومنٹ. ہیلی کاپٹر پورے پاکستان میں, ایمبولینسز, اولڈ ہومز, واٹ ناٹ. تو کانٹ وی تھنک آف دوز تھنگس؟ آپ میں سے لوگ ہیں نا جو آہستہ آہستہ بہت بڑے, مطلب مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے اپنا رول زندگی میں پلے کر رہے ہوں گے, اور اس چینج میں رول پلے کر رہے ہوں گے ان دا لارجر سوسائٹی پرابیبلی, اور ان دیئر اون لائفس, ان دیئر اون ہومز, ان دیئر اون ورک انوائرمنٹ. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ایمبلم چاہیے, بہت بڑا نعرہ چاہیے, بہت بڑا وہ کوئی ڈسٹنکشن چاہیے کہ آپ یہ چیز کریں گے یا وہ کریں گے. سو فیمنزم از اے سوشل موومنٹ ٹو چینج دا پوزیشن آف ویمن. سو یہ نہ سوچیں کہ اب موومنٹ نہیں بن سکتی, لائک مائنڈیڈ لوگ نہیں آ سکتے. ایک بندے کی فیمنزم سے بھی ایک گھر چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ اس کی میں بات کر رہی ہوں. سو فیمنزم ایز اے کمٹمنٹ ٹو انکور اینڈ انڈرسٹینڈ دی کازز آف آپریشن. کازز آپ کو اور مجھے پتہ ہوتے ہیں. اب ابو کو بتا نہیں سکتے کہ ابو دنیا چینج ہو گئی ہے, کاز پتہ ہے لیکن اب بتا نہیں سک رہے ہوتے. گورنمنٹ کو اب بتا نہیں سک رہے ہوتے کہ
بھائی یہ جو حلال گوشت کھلا رہے ہو کہ حرام کھلا رہے ہو کہ یہ کر رہے ہو کہ وہ کر رہے ہو کہ بچیوں کو بس نہیں پرووائڈ کر لے, بچوں کے اسکول میں آپ نے ڈینگی کا فلانا جو ہے مکسچر جو ہے ڈال دیا اور بچیاں مر گئی ہیں یا بیمار ہو گئی ہیں خدا نہ خواستہ یا یہ یا وہ. تو یہی باتیں ہیں نا جن کی ہم بات, یہی رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا ہم. کتنے بیبی جو ہیں وہاں پہ مر جاتے ہیں اسپتالوں میں, چوہے ہیں وہاں پہ, پتہ نہیں یہ ہے. If you start talking about it, you have started a movement. اور وہ آپ یہ اس وقت کا ویٹ نہیں کریں کہ آپ کو آگ جلائی ہے کسی نے, خدا نہ خواستہ کسی نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا ہے. فار مین فار ویمن بوتھ آئی ایم سیئنگ دس, کہ پھر ہم لڑائی کرنا شروع کریں گے. خدا نہ خواستہ جو مختارہ مائی کے ساتھ ہوا تو وہ اللہ نہ کرے کہ بھئی وہ ہوگا تو میں موومنٹ کروں گی. ہمیں سکون میں رہ کے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا گڑبڑیں ہیں. اب یہ جن چیزوں کی طرف میں اشارے کر رہی ہوں یہ ساری چیزیں گڑبڑیں ہیں نا سوسائٹی میں, تو ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ ہم انگریزی میں نہیں لکھیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, اردو میں ایک پیرا لکھ سکتے ہیں, لیٹرز ٹو ایڈیٹر جنگ اخبار میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں زندگی کے, عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مرد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہندو کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلاں گلی میں یہ پرابلم ہے. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہیں 4 عورتیں ہم بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اپنی گلی کو کیسے صاف کرنا ہے, یا ہمارے گلی میں فلاں جو لوگ آ گئے ہیں کوئی گڑبڑ ہے, ہم بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے مردوں کو بھی ملائیں, مل کے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بٹ ہم یہ اپنے وہ جو ہمارا ککون ہے سکون کا, اس سے نہیں نکلنا چاہتے نا. پاکستان میں کیا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہے, مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کہ یہ کیا ہے. ٹیررزم پہ اب یہی ہو رہا ہے نا کہ میرا بیٹا تو انوالو نہیں ہے, میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے پرابلم, میرا تو ابھی تک کوئی نہیں مرا خدا نہ خواستہ, تو میں کیوں فائٹ کروں اس کے لیے؟ میں کیوں یہ دیکھوں؟ میں تو آئی ڈی پی نہیں ہوئی نا, میں تو فاٹا میں نہیں رہتی نا. اب آپ کو پتہ ہے سریا کے لوگ جو ادھر گئے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے نا کتنے امیر گھروں کے وہ لوگ ہیں. دے ہیو گاٹ ایوری تھنگ, کمپیوٹر ہے, یہ ہے, دا وے دے آر موونگ. اچھے گھروں کے لوگ, بیکاز جب آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہوتی, جب آپ خود نہیں بولتے. پاکستان کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کی جو ڈیموکریسی کا بیڑا غرق ہے وہ آپ کی اور میری وجہ سے ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شکل ہے, اس کو ووٹ دیتے ہیں آپ. اس نے نہ آپ کی نالی سیدھی کرنی ہے, نہ اس نے آپ کا اسکول بنانا ہے, نہ اس نے آپ کو وہاں پہ نرسنگ ہوم دینا ہے, نہ ڈاکٹر نے آنا ہے, نہ کچھ آنا ہے. سندھ میں وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کتنے گوسٹ اسکولز ہیں اور کتنے ٹیچر ہیں جو پے رول پہ ہیں.